إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن میں انسانوں کی تباہی ہے، بربادی ہے، انسانوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ چیزیں بدبختی کا سبب ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے زناکاری اور بدکاری۔ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت بے پایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان عقائد، عبادات اور معاملات کو بیان کیا گیا ہے جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسی باتوں کا بھی ذکر کیا گیا، ایسے اعمال سے ہمیں خبردار کر دیا گیا جن میں نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا کا نقصان ہے بلکہ آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے انسانوں کو زناکاری سے، بدکاری سے منع فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں امت کو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو آئیے اللہ ذو الجلال والاکرام کے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں زناکاری کے متعلق جو باتیں ہیں ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے التجا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو اور ساری امت کو اس بدی سے، اس برائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلی بات زنا کے متعلق جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام رکھا ہے فاحشہ۔ فاحشہ کہتے ہیں بہت بڑی بے حیائی کو، بہت بڑی بے حیائی کو فاحشہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ
وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی پر، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر غور کیجیے اور اس پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَزْنُوا، تم زنا نہ کرو، تم بدکاری نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب لے جانے والی جتنی بھی باتیں ہیں، اسباب ہیں، مسائل ہیں، جس طرح کے لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ ہے، مرد عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا ہے، وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، دیور ہی کیوں نہ ہو، جیٹھ ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحق الموت، یہ چچا کے بیٹے، تائے مامے کے بیٹے، خالہ پھوپھی کے بیٹے، جن کو تم کزن کہتے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی سگے نہیں ہیں بلکہ ان سے تمہارا پردہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو شوہر کا بھائی ہوتا ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دیور ہو یا جیٹھ ہو، اسی طرح جو دیورانی ہے، جو جٹھانی ہے، بھائیوں کی بیویاں ہیں، ان سب کے متعلق کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ موت ہے۔ اگر تم پردہ نہیں کرو گے، حجاب، نقاب اور وہ تعلیمات الہیہ اور جو اسلامی تعلیمات اور احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کرو گے، ان کا اہتمام نہیں کرو گے، ان کا التزام نہیں کرو گے تو پھر موت ہے، پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے، پھر ہلاکت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو بات اس تعلق سے بیان کی ہے، سب سے پہلے نمبر پہ وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو خاص طور پر، اور اسی طرح یہودیوں کو بھی توریت میں عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، عیسائیوں کو بھی، کوئی بھی آسمانی مذہب لے لیجئے، کسی بھی آسمانی مذہب کے اندر زنا کی اجازت نہیں دی گئی، وہ زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو۔ یہ تو لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور ان کا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے زنا کی تقسیم کی، کلاسیفیکیشن کی، ڈسٹریبیوشن کی کہ اگر زنا بالرضا ہو، لڑکا لڑکی راضی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن ریپ کیس نہیں ہونا چاہیے اور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، جبر اقرار نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کرے گا تو یہ جرم ہے۔ یہ تو لوگوں نے ظلم کیا، ورنہ زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دونوں ہی جرم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کھلا کھلا بے حیائی ہے اور بہت بڑی بے حیائی کا چلن ہے۔ دوسری بات یہ ہے عزیزان گرامی قدر، اسلام میں کتنی برائیاں ایسی ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی حرمت بتدریج ہوئی۔ شراب، وسکی حرام ہے، نشہ اور چیز کسی سے بھی تیار کی جائے، وہ پوڈ ہو، سگریٹ ہو، نسوار ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، افیون ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن اس وقت جو نقطہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج نازل فرمائی۔ بتدریج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس سے نہیں روکا، بلکہ وقفے وقفے سے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ حکم دے کر اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت فرمائی۔ اس کی حرمت میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن شراب کی قطعی تحریم میں کچھ وقت صرف ہوا۔ بدکاری ایسا سنگین جرم ہے کہ یک لخت اسے حرام قرار دے دیا گیا، اس میں تدریج نہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے اسلام میں کچھ گناہ ایسے قرار دیے گئے جو سب سے بڑے ہیں۔ اسلام میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ ان بڑے بڑے گناہوں میں اگر آپ گناہوں کی تقسیم کریں تو وہ اس طرح سے ہے، ایک ہے کبائر، دوسرے ہے صغائر، ایک ہے اکبر الکبائر۔ ایک چھوٹے گناہ ہیں، ایک بڑے گناہ ہیں، ایک بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اکبر الکبائر۔
تو یہ جو اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑے گناہ ہیں، چوٹی کے گناہ ہیں، جو انسان کو ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو یہ گناہ وہ گناہ ہیں جو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والے گناہ ہیں۔ ان بڑے بڑے گناہوں میں جو تیسرے نمبر پر گناہ ہے، جانتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ ہے زنا، بدکاری، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ناجائز تعلق، مرد عورت کا ناجائز تعلق، حرام تعلق، ایسا تعلق جس سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے منع کیا ہے، ایسا تعلق جس سے اللہ ذو الجلال والاکرام ناراض ہوتا ہے، ایسا تعلق محرم جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، خفیہ دوستیاں۔ اور آج کے فتنوں کے دور میں جبکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہاتھوں میں موبائل فون آ چکے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے؟ العیاذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جب موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی نگاہیں موبائل فون کی اسکرین پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا یہ ایمان، اعتقاد اور نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں، یا میرے حق میں یا میرے خلاف۔ کتنے لوگ ہیں جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع و بصیر جان کر موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ تیسرے نمبر کا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں تیسرے نمبر کا گناہ ہے زناکاری اور بدکاری۔ اس کی دلیل سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہوئی اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 3 صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 3 گناہوں سے بچتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شرک کو بیان کیا، دوسرے نمبر پہ قتل ناحق کو بیان کیا، اور تیسرے نمبر پہ زنا کو بیان کیا کہ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ جو آتا ہے وہ ہے زنا، وہ ہے بدکاری۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جو پہلا مقام ہم نے آپ کو بتایا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کھلا بے حیائی ہے، بہت ہی برا چلن ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو کسی ایسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، تمہیں اسے منع کیا۔ نہ قتل کرو کسی ایسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، منع کیا تمہیں۔ مسلمان ہو، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حکم مانے، اللہ کے رسول کا حکم مانے، نہیں مانتا یہ فاسق ہے۔ ڈپلومیسی، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، مسجد میں کچھ باہر کچھ، یہ منافق ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بیان کیے ہیں۔ تو مسلمان مؤمن وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانے۔ پہلے فرمایا زنا نہ کرو، اس کے قریب نہ کرو، پھر فرمایا کہ تم کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ زنا کو قتل ناحق سے بھی پہلے بیان کیا، کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر، اس لیے کہ کسی زندہ انسان کو قتل کرنا اس کے دنیا میں آنے کے بعد ہے،
اور زنا ایسا فعل قبیح ہے کہ یہ وہ قتل ناحق ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں گناہوں سے منع کیا، لیکن ایک مقدم ہے دوسرا مؤخر ہے۔ اس کی تقدیم میں یہ حکمت پنہا ہے اور اس کی تاخیر میں یہ راز ہے جو کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے بیان کیا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل کرو، ان تقتل ولدک مخافۃ یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے، تمہیں اسے کھانا کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا ثم ای یا رسول اللہ پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تزنی بحلیلۃ جارک، بڑے گناہوں میں تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو، بدکاری کرو۔ زنا تو زنا ہے، کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، پڑوسی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ پڑوسی اعتبار کرتا ہے آپ پر، لیکن اگر آپ اس کی کھیتی پہ ڈاکہ ڈالتے ہو تو آپ نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے اور آپ نے دھوکہ دیا، آپ ایک نمبر کے دھوکے باز ہو، آپ بد چلن ہو۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ بہت بڑے مجرم ہو، اور یہ جرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پر بیان کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو جس وقت وہ یہ کام کرتا ہے اس کا دامن ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس کا دامن ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے سر پر چھتری کی مانند ہوتا ہے، توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا مگر جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اور سوچ اے انسان، اے زنا کرنے والے بدکار ظالم، اگر اس حالت میں تجھے موت آ جاتی ہے، اس حالت میں تجھے موت آ جاتی ہے تو تو نے کس کی غیرت کو للکارا ہے، تو نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ ایک 5 سال کا بچہ اگر دیکھ رہا ہو تو انسان اپنے کپڑے اتارے؟ ایک 5 سال کا بچہ اگر دیکھ رہا ہو، انسان اگر تنہا بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، ہوا چلتی ہے، پردہ ہلتا ہے، ڈر جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی کمرے میں داخل نہ ہو گیا، اور اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو تو فوراً سے اس گناہ سے بھاگ آ جاتا ہے۔ نہیں شرم آتی اس انسان کو اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام سے، نہیں حیا آتی اس انسان کو اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام سے، وہ اللہ رب العالمین جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب سورج بے نور ہو گیا، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا بے نور ہو جانا، سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرواتے ہیں، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں صحابی ندا لگاتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سورج گرہن کی لمبی نماز پڑھاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمبا قیام کرتے ہیں، لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے سجود کرتے ہیں، لمبی تلاوت ہوتی ہے، اور ایک رکعت میں، عام نمازوں میں ایک رکوع ہوتا ہے لیکن اس نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں،
2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے. اور جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، تم سب سے زیادہ غیرت والا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے، اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے. من ان یزنی عبدہ او امتہ، جب اس کا کوئی بندہ اور بندی کپڑے اتار کے ننگے ہو جاتے ہیں، بدن کے ساتھ بدن ملتا ہے، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہوتی انہیں، اپنے رب العالمین کا کوئی خوف اور وقار اور جلال اور عظمت کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے. پھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی زمین پہ زلزلے بھیجتا ہے، کبھی سورج پہ نور کر دیتا ہے، کبھی چاند پہ نور کر دیتا ہے کہ میرے بندو باز آ جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، توبہ کر لو. ورنہ جب عذاب آئے گا پھر تمہیں میرے عذاب سے بچانے والا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں تو انسان بڑا چالاک ہے نا، جرم کر کے اپنے لیے بچ بچاؤ کے راستے تلاش کر لیتا ہے. ادھر بھاگ گیا، ادھر نکل گیا، اس کو فون کر دیا، اس کو بلا لیا، اس کی سفارش لڑا لی، اس عہدے والے کی پناہ لے لی، بڑا شاطر ہے انسان. لیکن فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا کچھ کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ دوست کام آئیں گے، نہ کہیں سے کوئی مدد آئے گی. یہ چالاکیاں دنیا میں، اور دنیا میں بھی انسان بڑا کمزور ہے. اللہ کی گرفت آ جائے تو پھر اللہ کی گرفت سے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری رپورٹیں کر لی، سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کو کون سی بیماری لگی ہے. حالانکہ ہوتا کیا، سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، وہ تھک جاتے ہیں ٹیسٹ کر کر کے، رپورٹیں دیکھ دیکھ کے، ٹیم سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، ہمت آ کے ہاتھ کھڑے کرنے میں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، کچھ سمجھ آ رہی کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہے. پانچویں بات یہ ہے، زنا کی وجہ سے بننے کے لیے دنیا اور آخرت میں کچھ سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے. کہتے ہیں کہ 2 آدمی، 2 دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور ایک نے کہا یا رسول اللہ انشدک اللہ اللہ قضیت بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں. دوسرا جو زیادہ سمجھدار تھا اس نے کہا نعم، جی ہاں، فقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اللہ کے دین کے مطابق. سوچو یہ کائنات کس کی ہے، زمین کس کی ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اللہ کی ہے نا. آسمان کس کا ہے جس کے نیچے ہم رہتے ہیں، اللہ کے. یہ ہمارا جسم کس نے، یہ پوری کائنات کس نے بنائی، اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو بادشاہ کون ہے، قانون نظام کس کا چلے گا، مجرم کو سزائیں پھر کس کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق دی جائیں گی، اللہ ذو الجلال والاکرام کی. اور اس کا عقیدہ سب مسلمان کرتے ہیں. پڑھ لو قرآن مجید کی پہلی سورت بھی اور آخری سورت بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. اگلی آیت کیا ہے، ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا بادشاہ کون، اللہ ذو الجلال والاکرام. تو وہ دوسرے نے کہا جو سمجھدار تھا، یا رسول اللہ جی ہاں، ہم اپنا کیس، اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، ہم اپنا کیس، اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، تو اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ عرض کروں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فقال، اس نے کہنا شروع کیا، ان ابنی كان عسیفا على هذا فزنا بامرأته، میرا بیٹا اس شخص کے گھر پر مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کے لیے جا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ فزنا بامرأته، اس کی بیوی نے میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر، بربلا کر، اپنی طرف مائل کر کے اس کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی۔ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِ الرَّجَمِ، یا رسول اللہ، جب یہ بات لوگوں کے درمیان پھیل گئی، مشہور ہو گئی، تو پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا۔ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، تو میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سزا سے، رجم سے، سنسار ہونے سے کیا کیا؟ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فدیہ یہ 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی اس شخص کو دی، تاکہ میرے بیٹے کی، جوان بیٹا ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے تعلق سے بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کہ اسے رجم نہ کیا جائے، 100 بکریاں اور ایک لونڈی فدیے کے طور پر اس شخص کو دے دی۔ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، اس کے بعد میں نے اہل علم سے جب سوال کیا، دریافت کیا، مسئلہ معلوم کیا، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ 100 وَتَغْرِيبُ عَامٍ، تو اہل علم جو اس علاقے میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جنہوں نے علم حاصل کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں 2 زانو ہو کے زانو تلمذ طے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں لوٹے، پہنچے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا، اعلاء کلمت اللہ کا کردار ادا کیا۔ ان اہل علم سے جب میں نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، ان علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، چونکہ تمہارا بیٹا ابھی ان میرڈ ہے، شادی اس کی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ ہے، لہذا جرم اس نے کیا ہے اور جرم ثابت ہو گیا، سزا تو ملے گی۔ اگر جرم کرنے کے بعد کسی کے علم میں نہ آئے اور یہ بات معاشرے میں نہ پھیلے، انسان نے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں کمرہ بند کر کے گناہ کیا، کسی کو نہیں پتا چلا، تو اب یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ارحم الراحمین اسے معاف کر دے، سچی توبہ کرے۔ لیکن اگر یہ بات اور یہ جرم شنیع اور فعل قبیح لوگوں کے درمیان منتشر ہو جاتا ہے، بات پھیل جاتی ہے، تو اب مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا یہ اہل ایمان پر، اہل اسلام پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ معاشرے میں مزید جرائم کرائم کا ارتکاب نہ ہو، تاکہ عزتیں محفوظ ہوں، جانیں محفوظ ہوں، مال محفوظ ہو، جرائم کرائم کی روک تھام کی جائے، اس قانون کی امپلیمنٹ کے ساتھ جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر آسمان سے عرش معلیٰ سے نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر۔ اب کوئی معافی نہیں، یہی توبہ ہے، سزا ملے گی۔ تو میں نے اہل علم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اہل علم نے مجھے بتایا کہ چونکہ تمہارا بیٹا ابھی غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اس نے جرم کیا ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، بات پھیل چکی ہے، لہذا تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔
اور اس شخص کی بیوی جو کہ شادی شدہ ہے، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا الرَّجُلِ، اس شادی شدہ عورت کو سنسار کیا جائے گا، ایک کھلے میدان میں لے جا کر اعلان کیا جائے گا، پہلے پورے محلے میں، علاقے میں سب لوگ جمع ہو جائے، اہل ایمان کی ایک جماعت وہاں پر جمع ہو جائے، اور سب کے سامنے اسے اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے، پہلے اس کے کپڑے کس کے باندھ دیے جائیں گے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، پھر اس کے بعد اس وقت تک پتھر مارنے والے پتھر مارتے رہیں گے، پتھر مارتے رہیں گے، پتھر مارتے رہیں گے، جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل جاتی اور اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، الولیدۃ والغنم رد علیک، جو بکریاں اور جو لونڈی تم نے اس شخص کو دی ہے وہ تمہیں واپس ملے گی، وَأَعْلَمُ أَنَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ وَغْدُ يَا مُنَيْسِ وَغْدُ يَا مُنَيْسِ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، اے انیس، قبیلہ بنو اسلم کے ایک صحابی ہے، جاؤ اس شخص کی بیوی کے پاس، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، فَارْجُمْهَا، تو اسے رجم کر دو۔ فَغَدَا عَلَيْهَا، وہ صحابی اس کے پاس گئے، فَاعْتَرَفَتْ، اس عورت نے اعتراف کر لیا، فَأَمَرَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، فَرُجِمَتْ، کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ قرآن بتاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس ہے، اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، قرآن مجید پڑھ لیجئے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم اٹھائی، کہیں پہ چاند کی قسم اٹھائی، کہیں پہ رات کی قسم اٹھائی، کہیں پہ دن کی قسم اٹھائی، لیکن جب پیارے پیغمبر کی پیغمبری کی باری آئی، پیارے نبی کی نبوت کی باری آئی، پیارے رسول کی رسالت کی باری آئی، آپ کو چیف جسٹس ماننے کی باری آئی، اللہ کے قانون کی باری آئی، اللہ کے نظام کی باری آئی، تو اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم نہیں اٹھائی، سورج کی قسم نہیں اٹھائی، دن کی قسم نہیں اٹھائی، رات کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی، اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیارے محمد، میں اللہ رب العالمین آپ کا رب ہونے کی قسم اٹھا کے اعلان کر رہا ہوں، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے آپس کے تمام تر معاملات میں، خصومات میں، اختلافات میں، تشاجرات میں آپ کو اپنا چیف جسٹس نہیں مان لیتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ اپنے سینے میں کوئی کمی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے متعلق جو فیصلہ آپ صادر فرمائے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کو قبول کرے۔ فاطمہ مخزومیہ ایک عورت تھی، قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، پتہ کہ کس طرح چوری کرتی، پڑوسیوں سے مانگ کر چیزیں لے آتی، جب پڑوسی اس سے واپسی کا مطالبہ کرتے کہتے کون ہو تم، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، انکار کر دیتے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے، اسے اس کی چیزیں پڑوسی سے جو یہ عورت لے کر آتی استعارتاً دینے سے انکار کر دیتی، حتیٰ کہ یہ بات معاشرے میں پھیل گئی، کیس مقدمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چوری ثابت ہو چکی، مال مصروفہ نصاب پر پہنچ چکا، جس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریش بڑے پریشان ہوئے، ہمارے قبیلے کی، ہماری برادری کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ انہوں نے اسامہ بن زید سے بات کی، اے اسامہ بن زید، اللہ کے رسول تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تم ہمارے سفارشی بن کر سفارش کرو، اللہ کے رسول سے کہو کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بدلے میں
جو کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس یہ ہے کہ ہم اپنے قبیلے کی برادری کی عزت کو خاک میں نہیں ملانا چاہتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسامہ بن زید آئے تو آپ غضبناک ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے اور فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اس میں مداخلت کرنے کی اجازت میں محمد کو نہیں ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب یہ چیز بنی، جب کوئی شریف چودھری کرتا، جب کوئی شریف چوری کرتا، جب کوئی وڈیرا جاگیردار سرمایہ دار چوری کرتا یا اس کا کوئی آدمی چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور ضعیف ناتواں چوری کرتا تو سارے قانون اس کے اوپر لاگو کر دیتے۔ لیکن اب جہالت کے اندھیرے چھٹ چکے، علم کا نور آ چکا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم ہے، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، آج فاطمہ معصومیہ نے چوری کی ہے، اگر آج چوری کرنے والی محمد کی بیٹی فاطمہ کیوں نہ ہوتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اور اس میں تغیر و تبدل کی، ترمیم و تنسیخ کی اجازت اور اختیار میں محمد اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا، جاؤ اس کی بیوی کے پاس، اگر اعتراف کر لیتی ہے تو ہاتھ کاٹ اس کو سنسار کر دو، تو اسے سنسار کر دیے، کتنی سخت سزا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الولد للفراش وللعاہر الحجر، اس زنا کے نتیجے میں، اس بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد صاحب فراش کی ہوگی، اور زناکار کو، بدکار کو پتھر ملیں گے۔ کتنا سنگین جرم ہے، اور کون بتلا رہا ہے؟ سوچئے، وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آسمان نے ان سے زیادہ مشفق، مہربان، رحم دل اللہ کی مخلوق میں نہ کوئی دیکھا ہے، نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا۔ وہ تو سراپا رحمت ہے، مجسمہ شفقت ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ اور صاف کہا کہ آج فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، 10-12 سال پہلے ان کی ایک اسپیچ میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا، آپ کے علم میں بھی ہوگی، کہتے ہیں کہ میں امریکہ گیا، وہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ محتاط رپورٹ کے مطابق کہ ہر 2.5 منٹ میں ایک لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر امریکہ میں آج اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے، جو کہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اس کے علاقے سے نکال کے دوسرے شہر بھیج دیا جائے، دوسرے کسی گاؤں بھیج دیا جائے 1 سال کے لیے، اور جو شادی شدہ یہ جرم کرتا ہے اسے سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ اسلامی قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور جس کے اوپر عمل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ 1 مہینے کے بعد جو رپورٹ آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کیا اس گناہ کی شرح میں امریکہ میں اضافہ ہوگا یا کمی واقع ہوگی؟ آپ مدینہ طیبہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ سزائی دی گئی؟ 4-5 بس۔ کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شراب پی اور انہیں کوڑے لگائے گئے، چند ایک۔ ان سزاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت اتنی رکھی ہے کہ 4-5
کو یہ سزائیں دے دی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق، اتنی برکت ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حد تقام فی الارض خیر من ان یمطر 40، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دیا جائے، یہ 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 40 دن مسلسل بارش برستی رہے، نفع بخش، فائدے والی، نقصان والی نہیں، ہلاکت والی نہیں، سیلاب طوفان نہیں، تو کتنے باغات لہلہا اٹھیں گے، معیشت اسٹرانگ ہوگی، کتنے فوائد و منافع حاصل ہوں گے، کتنے لوگوں کے کھیت باغات سیلاب ہوں گے۔ فرمایا 40 دن کی مسلسل بارش اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد و منافع ایک جانب ہے، اور اس کے بالمقابل اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دیا جائے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، شرابی کو کوڑے لگا دیے جائیں، غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگا دیے جائیں، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، قتل کرنے والے کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا حد تقام فی الارض خیر من ان یمطر 40، اللہ کی زمین کے اوپر ایک حد کا نافذ کر دیا جانا 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ اہل دنیا کے قوانین کی مخالفت کی سزائیں تو موجود ہیں، دنیا والے جو قانون بناتے ہیں اگر اس قانون کو کوئی توڑتا ہے تو چالان کٹتے ہیں کہ نہیں، جیلیں بھرتی ہیں کہ نہیں، سزائیں دی جاتی ہیں کہ نہیں۔ تو جو قانون اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ان قانون کو جو مرضی توڑتا پھرے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، دنیا میں اگر سزا نہیں ملتی تو پھر اسے سزا کون دے گا؟ اللہ رب العالمین، اللہ یہ کہ یہ توبہ کر لے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، خواب میں، نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دیکھی۔ جب میں نے دوزخ دیکھی تو جو 2 فرشتے میرے ساتھ تھے جبریل اور میکائیل، وہ دونوں مجھے کہتے ہیں کہ آگے چلیے آگے چلیے۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا، چلتے چلتے ایک تندور نما جگہ ہے جو نیچے سے کافی وسیع ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر سما سکے، اور اوپر کی طرف اونچائی میں آسمان کی طرف کافی اونچی ہے تاکہ اگر کوئی وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے۔ وہاں سے چیخنے چلانے کی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے جھانک کر دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، برہنہ حالت میں ننگے بدن مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، ان کے نیچے جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور شرارے ان کی شرمگاہوں پر لگتے ہیں، ان کے جسم کے نازک حصوں پر لگتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، موت مانگتے ہیں، نہ موت آتی ہے نہ وہاں سے نکل کے کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ فَقُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، میں نے پوچھا جبریل کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا هؤلاء الزناة والزبانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ شادی کے قابل ہو چکے ہو نوجوانوں، ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے روزے رکھو، سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا رکھو، اللہ سے دعائیں مانگو، نکاح کو آسان بناؤ، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا روزے رکھو، برے دوستوں سے، بری جگہوں سے، میوزک، موسیقی، ڈانس، ڈھول دھمکے، گاجے باجے، طبلے، جہاں پر مخلوط ماحول ہے، کو ایجوکیشن
ایجوکیشن ہے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو اپنے لیے اللہ کا تحفہ، اللہ کا انعام سمجھو۔ پھر کسی اور کی کھیتی میں منہ مارنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہ کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دنیا کی عدالتوں سے اگر بچ بھی گئے تو وہ عدالت قیامت کے دن جو لگے گی وہاں پر ہر ایک کو پیش ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان نیک کام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ ہے اللہ رب العالمین کو کہ بات نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، رحمت سے دیکھے گا نہیں ان کی طرف۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخ انسان، شادی ہو چکی ہے لیکن زنا کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ نے اس کو ایک مضبوط محفوظ قلعہ دے دیا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن حلال پاکیزہ زندگی اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اس کے باوجود زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حرام کاری سے باز نہیں آتا، توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس پر رحمت نہیں فرمائے گا، دیکھے گا نہیں اس کی طرف، رحمت سے اسے بات نہیں کرے گا، اور اسے گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں دوزخیوں والی جتنی بھی بری صفات ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا وامامنا قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد۔ کیا حلالہ کروانے سے عورت سابقہ خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی؟ بالکل حلال نہیں ہوگی۔ جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد وہ عورت اپنے خاوند کے گھر ہی میں رہے گی۔ اگر طلاق پہلی ہے یا دوسری ہے، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان رجوع کی، صلح کی کوئی صورت پیدا فرما دے، اور اگر یہ فارغ ہو گئی ہے، اس سے طلاق ہوئی، رجوع نہیں ہوتا، تو پھر عدت پوری ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق رجعی ہے۔ اگر رجعی ہے تو دوبارہ نیا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر غیر رجعی ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تیسری مسنون طریقے کے مطابق دی گئی طلاق کے بعد اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہو چکی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فلا جناح علیہما ان یتراجعن ورنہ یقیما حدود اللہ۔ اس سے بھی اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے تو عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ بہرحال حلالہ جو ہے، جو رائج ہے، حلالہ کرنا، کروانا، نکالنا، نکلوانا
کروانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو تئیس المستعار کہا ہے۔ تئیس المستعار کا مطلب ہے کرائے کا سانڈ، کرائے کا سانڈ، اور یہ حرام ہے۔ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر اور کروانے والے پر، لہذا ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں منہ ڈھانپنے کا کیا حکم ہے؟ نماز کی حالت میں منہ ڈھانپنے سے ایوبتی افاہو کے الفاظ آتے حدیث مبارکہ میں، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، الا یہ کہ اگر انسان کو چھینک آتی ہے، الرجک ہے یا کوئی مجبوری ہے تو پھر اسی طرح خواتین کے لیے بھی جائز نہیں ہے نماز کے دوران منہ کو چھپانا، منہ کو ڈھانپنا، الا یہ کہ اجنبی مرد ہے تو پھر عورت کے اوپر چہرہ چھپانا اجنبی مردوں سے فرض ہے۔ زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جمعے نہیں تو ہر دوسرے تیسرے جمعے اپنے ناخن بھی تلاش لینے چاہیے اور مونچھیں بھی کتر لینی چاہیے۔ داڑھیوں کو تو معاف کرنے کا حکم ہے، اور اسی طرح جو بغلوں کے بال ہیں اور جو زیر ناف بال ہیں یہ امور فطرت میں سے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ انہیں صاف کرنے کی مدت کا تعین کرتے ہوئے 40 یوم بتلائے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ حکم یہ ہے کہ امام اللہ اکبر، آواز ختم ہو گئی، اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہونا ہے۔ امام رکوع میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، آواز مکمل ہو گئی، بند ہو گئی، اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے کندھوں کے برابر رکوع میں جانا ہے۔ امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، آواز آنا بند ہوئی، اب آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھانا ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، آواز آنا بند ہو گئی، اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اور اگر امام کا اللہم اعز الاسلام والمسلمین قنوت نازلہ کروائے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، آنسو بہانے ہیں اور دعا میں شریک ہونا ہے، آمین آمین کہنا ہے۔ اور اگر رونا نہ آئے تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو، رونے والا منہ بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا، قنوت نازلہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ الغرض امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اس کے برابر یا اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔